السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور سوال میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کے بڑے لوگوں سے کہ 2050 میں پاکستان کیسا ہوگا، یہ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں۔ اور آج یہ سوال لے کے میں حاضر ہوا ہوں جناب جسٹس افضل حیدر صاحب کی خدمت پہ۔ جسٹس افضل حیدر صاحب 1946 میں انہوں نے پاک پتن سے میٹرک کیا اور اس کے بعد لاہور آئے۔ تو جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جوانی اور پاکستان کی جوانی اکٹھے ہی شروع ہوئے۔ پاکستان کی ایمرجنس اور ان کی جوانی اکٹھے ہی شروع ہوئے۔ تو جسٹس صاحب، آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، پاکستان کو ابھرتے دیکھا، آپ ایک ہندوستانی شہری تھے جو پاکستانی شہری بن گیا۔ کیا سمجھتے ہیں وہ ملک جس کو آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ابھرتے ہوئے دیکھا نقشے پہ، 2050 میں کیا توقعات ہیں؟ میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں۔ مجھے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اتنا کوئی روشن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جن حالات سے ہم چند سالوں سے گزر رہے ہیں تو وہ کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسی وجہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل زیادہ روشن نہیں؟ حبیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں قرآن پاک کا طالب علم ہوں، تو قرآن پاک نے مجھے دو چیزوں کو سبق دیا ہے، خاص طور پر اپنا اجتماعی سطح پر۔ نمبر ایک تو یہ ہے، کبھی اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن پاک نے اس اصول کو 2 دفعہ دہرایا ہے اپنے کتاب میں۔ ایک اور چیز ہے جو کہ قرآن پاک کا رننگ موضوع ہے، وہ ہے اقوام کے عروج اور زوال کے اسباب اور نتائج۔ جی۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی معاشرہ، کوئی تہذیب، کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، دوام کسی کو نہیں۔ کسی کو دوام حاصل نہیں۔ یہ سلطنتیں، یہ ریاستیں، یہ مملکتیں، یہ بادشاہتیں، یہ حکومتیں انسان بناتے ہیں۔ جس طرح انسان فانی ہے، اس طرح یہ بھی فانی ہے۔ لیکن جسٹس صاحب، پھر پاکستان کا عروج کہاں پہ؟ ہم نے تو عروج دیکھا ہی نہیں۔ پاکستان کا عروج بہت ہے۔ وہ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں کہ جس وقت 1947 میں جو مسلمان کی حالت تھی، اگر آپ آج دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ پاکستان اس وقت ہم جنت میں ہیں۔ میں نے وہ لمحات بھی دیکھے ہیں جب کہ لوگ پاک پتن میں، جب میرے والد مسلم لیگ کے صدر تھے، وہ جلسے کیا کرتے تھے، انہوں نے جلسوں کی ریت باندھ ڈالی تو ننگے پاؤں مرد اور عورتیں آیا کرتی تھیں۔ ان کے پاس جوتی نہیں ہوتی، جوتی سر پہ رکھی ہوتی کہیں گھس نہ جائے، اور ان کے پاس بنیان یا چادر ہوتی تھی اور 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ مسلمان کی حالت تھی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور آج وہی دیہات جہاں سے لوگ چارپائی پر 12 18 میل مریضوں کو اٹھا کے لاتے تھے، وہاں آج کل ٹریکٹر چل رہے ہیں، تھریشر چل رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، آپ اندازہ نہیں لگا تو سکتے۔ یہ ترقی ہوئی تو اس کے باوجود آپ پھر مستقبل سے مایوس کیوں؟ یہ ترقی جو ہوئی ہے، یہ وقت کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم دنیا کا حصہ ہیں تو اس میں، لیکن جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا۔ ہمارا ملک غریب نہیں ہے، ہمارے ملک میں خدا نے وہ چیزیں دی ہیں جو کہ شاید دنیا میں اکثر ممالک، اکثریت کے پاس نہیں ہیں۔ 5 موسم ہیں آپ کے پاس، سمندر ہیں، دریا ہیں، صحرا ہیں، چرند ہے، پرند ہے، حیوانات ہیں، سب کچھ ہے، ساون بھی آپ کے پاس ہے۔ لیکن آپ نے اللہ کے پیغام کو روندا ہے، آپ نے منافقت کو جنم دیا ہے، آپ نے اپنے دہشت گردوں کو پناہ دی ہے، آپ نے مساجد کو کھلا چھوڑ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرقہ واریت کو دی ہے، آپ نے دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا ہے، آپ نے اللہ کی مسجدوں کو تقسیم کر دیا ہے، آپ نے اپنے اماموں کو تقسیم کر دیا ہے، آپ نے خدا کو تقسیم کر دیا ہے، توحید کے تصور کو تسلیم کر دیا ہے۔ تو ہم نے تو بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے تو سرکشی میں، منافقت میں انتہا کر دی ہے۔ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، ہماری جو مذہبی قیادت ہے، ان میں کوئی ویژن نہیں ہے،
تقلید جامد ہے، اجتہاد ختم ہو چکا ہے۔ تو جسٹس صاحب، اب آپ کی نظر میں پھر ہم گوئنگ فارورڈ 2050 میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جغرافیائی وجود کو یا اس کی جغرافیائی وحدت کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ آپ کی اس کے اندرونی وجوہات بھی ہیں، بیرونی وجوہات بھی ہیں۔ بیرونی وجوہات، آپ کے پاس دو ایسے ہمسائے ہیں جو آپ کو چین نہیں لینے دیتے۔ 47 سے آج تک آپ کو ان دو ہمسایوں نے آپ کو چین نہیں لینے دیا، کون کون سے؟ افغانستان اور ہندوستان۔ ٹھیک۔ یہ ہمارے لیے شروع سے مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کی، اور اس کے بعد آپ کے جو اندرونی حالات ہیں اس نے تو کمال کر دیا ہے۔ آپ کے ملک کی جو معاشیات ہیں یہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ IMF کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کے بجٹ جو ہے وہ کس کام کے ہیں؟ کوئی عوام کی؟ دیکھیے جی، عوام اور ریاستوں کا بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اگر عوام کامیاب ہیں تو ریاستیں فلاحی ہیں، اگر ریاستیں نہ کر سکیں تو پھر المیہ ہے۔ تو ہماری نہ ریاستیں عوام کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اور نہ عوام کو کوئی امید ہے اپنے ریاستوں سے۔ بات یہ ہے جی کہ آپ بتائیے، آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، آپ بڑے زبردست کالم نویس ہیں۔ آج سے 37 صدیوں پہلے ہیمورابی کی کتنی عظیم سلطنت تھی۔ پومپیائی 2000 سال پہلے آتش فشاں کے جو راکھ ہے اس میں دفن ہو گئی تھی۔ کہاں ہے وہ تہذیبیں کہاں ہیں؟ امریکہ کب ایک بنا تھا؟ ہندوستان کو آپ دیکھیں، کبھی ادھر سے حملے ہوئے، کبھی ادھر سے حملے ہوئے۔ 17ویں صدی کے بعد ہندوستان کا کیا حشر ہوا ہے؟ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم۔ تو کیا یہ پروسیس رک جائے گا؟ کیا ہندوستان میں تحریکیں نہیں چل رہی؟ کیا بنگلہ دیش نہیں بنا؟ کیا آپ نہیں ٹوٹے؟ کیا سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل ہو سکے ہیں؟ کیا وفاق کا اور آج کل جو آپ کے حالات چل رہے ہیں کوئی برداشت ہے آپ میں؟ قرآن کا جو اصول ہے مشاورت کا، کیا آپ نے اس کو فالو کیا ہے؟ نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے پورے سارے پاکستان کے اندر جتنے بھی دستوری یا قانونی تجربات ہوئے وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کیا سمجھتے ہیں غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی آپ کی پارلیمنٹ بانجھ ہو چکی ہے، آپ کی جو فوجی قیادت ہے وہ بار بار انٹرفیئر کرتی رہی ہے۔ آپ نے 1951 سے شروع کیا تھا الیکشن تباہ کرنے، اور اس کی وجہ سے جتنی پارلیمنٹ بنی ہیں وہ ساری انلیگل بن گئی۔ آپ کا کوئی الیکشن کامیاب ہوا ہے؟ آپ کا کوئی ایک الیکشن ہے جس کو آپ نے تسلیم کیا ہو 51 سے لے کے اب تک؟ تو اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ بنتی ہے۔ یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس نے ہر تالے آزما کے جو غیر آئینی کام ہیں ان کو تحفظ دیا ہے۔ آپ خود عدلیہ کا حصہ رہے، عدلیہ کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کی کیا عدلیہ رائے؟ کی تاریخ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، پی سی او۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عدلیہ کے اپنے کچھ پرابلم ہیں۔ آبادی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، وہ ان سے اپنے معاملات جو ہیں، وہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پر۔ آپ سمجھتے ہیں 2050 تک انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ ہوگی؟ بات یہ ہے جی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیرونی عوامل پر، کیونکہ جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور جو لٹریچر اویلیبل ہے اس میں اسرائیل، عرب ممالک، اسرائیل، انڈیا، امریکہ، یہ پاکستان کو غیر مستحکم رکھیں گے۔ اور ایران کا جو انقلاب ہے اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں جمہوریت پھیلے تو سب سے پہلے شکار کون ہوں گے؟ عرب امیر ہوں گے، یہ جو خلیفے بنے ہوئے ہیں، جو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ابھی تک پاکستان میں اور مسلمان ملکوں میں پرامن انتقال اقتدار کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو
تو آپ کی ریاستیں کیا ہوں گی جہاں پر انتقال اقتدار کا تصور ہی کوئی نہیں ہے؟ لیکن پاکستان میں تو کسی حد تک آ گیا پھر ہے. کس حد تک ہوا ہے؟ 2008 سے اب تک دیکھیں. کون سے آپ اپنی پرائم منسٹر کو دیکھیں. نہرو کہتا تھا کہ میں نے اتنے پاجامے نہیں بدلتا جتنا یہ پرائم منسٹر بدل لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کئی برس کسی آئین کے تحت پاکستان میں سول حکومت کو اجازت نہیں ملی اپنا الیکشن کروانے کی. جب الیکشن ہوئے تو وہ رگ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کبھی عدم اعتماد آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. مشاورت کی بات ہی کوئی نہیں، تحمل ہے ہی کوئی نہیں، ایشوز پر بات ہی کوئی نہیں کرتا. آپ کے ٹیلی ویژن پر جو تماشے ہوتے ہیں وہ الحفیظ و علمان. یہ بتائیے کہ ہم کہاں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کا کوئی مستقبل زیادہ شاندار نہیں ہے یا تابناک نہیں ہے، ہم کیا چیز درست کریں کہ 2050 تک بہتر ہو جائے؟ اس کے لیے تو جی آپ کو سب سے پہلے تو اپنی نوجوان نسل کو تربیت دینی ہوگی، کیونکہ یہاں تعلیم تو ہے کوئی نہیں، نہ ہماری جتنی جامعات ہیں نہ وہاں کوئی تحقیق ہے، وہ باز ہو چکی ہیں. تربیت تو ہے ہی کوئی نہیں، صرف تعلیم رہ گئی ہے. اور تعلیم بھی حکومت نے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے. ہمارے وقتوں میں اسکولوں کے ساتھ گراؤنڈز ہوتے تھے، اب یونیورسٹیاں کمروں میں آ گئی ہیں. جی. یعنی کہ میں حیران ہوں کہ ایک اچھے استاد نہیں پیدا ہو رہے، تو طالب علم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کوئی ریسرچ ہو رہی ہے؟ بھئی آپ کے کامن پن تو آپ چین سے منگواتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ایٹم بم بنا لیے، سب کچھ کر لیے، لیکن چھوٹی موٹی آپ نے پروڈکشن کی بجائے لوگوں کو صارفین کنزیومر اکانومی بن گئی. کنزیومرزم کی طرف لگا دیا ہے. پروڈکشن آپ کی ہے کوئی نہیں، ایکسپورٹ آپ کی کوئی نہیں ہے، امپورٹ ہی کیے جا رہے ہیں اور قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. آپ کی جتنی ملک کی دولت ہے وہ سب آپ کے جتنے لیڈر ہیں، مذہبی ہوں، فوجی ہوں، سیاسی ہوں، سب کی دولت باہر پڑی ہے. تو ان کا انٹرسٹ باہر ہے کہ اندر ہے؟ پاکستان کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ کے قیادت نے 3 طلاقیں دے دی ہوئی ہیں. آج کے کسی پولیٹیکل لیڈر سے آپ کی توقع ہے؟ میں آج کی بات نہیں کو کرنا چاہتا ان کے مطابق. اچھا یہ اس بتائیے. قابل ہی نہیں ہے. اچھا آپ اس قابل ہی نہیں دے سمجھتے؟ آر ناٹ ورتھ اٹ. ہمارے نوجوانوں میں آپ کو کوئی سپارک نظر آتا ہے؟ آپ کے نوجوانوں میں ایک تبدیلی بھی نظر آتی ہے کہ خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ اب تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی ہیں. یہ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے. اور نمبر 1 اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں یہ باہر سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ایک امید کا پہلو ہے. اوورآل اپنے تجربے کی روشنی میں آپ اوورآل مجھے جب تک بہت محنت نہ ہو، بہت مشقت ہو، دن رات کے کوشش کرے. اقبال کہتا تھا نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی، کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. یہیں پہ یہاں تجھے پہ بات کتاب سے مکمل. ممکن نہیں خیراک کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو جب تک علم کا، تعلیم کا، کیونکہ ہمارا جو وحی ہے وہ پہلی علم سے شروع ہوتی ہے، جی تو ہم علم سے بہت بیگانے ہیں. ٹھیک. تو جب اس علم کے راستے پہ نہیں چلیں گے، تحقیق کے راستے پہ نہیں چلیں گے، لا پھر ایک بار وہی میرا مقام ہے ساقی. جج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا کہ 2050 کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں. 2050 اچھا ہو سکتا ہے اگر محنت کی جائے، اور 2050 بہت برا ہو سکتا ہے جیسے جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ نہ کیا.